بس وہاں سے آرام سے ابو کو گھر لے آئیں گے۔ گھر آ کے آپ نے جو ابو کے ساتھ کرنا آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ میری امی فوراً سے بائک پہ بیٹھ گئیں اور پھر میں نے سیدھا بائک رجو کے گھر روکی۔ میری امی نے رجو کے گھر کا دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، جسے دیکھ کر میری امی کو شدید غصہ آیا۔ اس نے وہاں پہ شور کرنا شروع کر دیا کیونکہ دروازہ میرے ابو نے کھولا تھا۔ میرے ابو نے جیسے ہمیں دیکھا وہ گھبرا گیا، کہا تم لوگ کب آئے اور کس نے کہا کہ میں یہاں پہ ہوں؟ امی نے کہا آج تم پکڑے گئے ہو، اب میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میرے ابو اور امی آپس میں لڑائی کرتے رہے اور میں پھر زبردستی امی کو گھر لے آیا۔ میرا ابو نہیں آیا تھا۔ گھر آئے تو میری امی بہنیں گھر پہ موجود تھیں۔ شاید ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ہم رجو کے گھر سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ پھر میری بہنیں پوچھنے لگیں امی آپ رجو کے گھر کیوں گئی تھیں اور وہاں پہ ابو کیا کر رہے تھے؟ میری امی نے ان کو بھی ساری بات بتا دی۔ میری بہنیں بھی میرے ابو کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر میں نے اپنی بہنوں کو کہا تم لوگ کھانا بناؤ۔ میں امی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا اچھا امی، جو ابو نے کرنا تھا ابو نے کر لیا، اب آپ فکر نہ کریں، ہم بھی ابو کو سبق سکھائیں گے۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف تم اپنے بھائی کاشف کو فون کرو، میں اس سے بھی بات کروں اور تمہارے ابو جو کام کرتے پھر رہے وہ بتاؤں، اور پھر جو بھی میرے بچے مشورہ دیں گے میں وہی کروں گی۔ میں نے کہا نہیں چھوڑیں، آپ کاشف بھائی کو پریشان نہ کریں، وہ پردیس میں، یہ مسئلہ ہم خود ہی بیٹھ کے حل کر لیں گے۔ پھر میری امی کہنے لگی یوسف تم نے مجھے کوئی مشورہ دینے والے تھے نا، تم نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ بچے تو تم مجھے ایک مشورہ دو گے۔ اب موقع تو اچھا تھا اپنے دل کی بات کرنے کا، لیکن میں اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ امی پہلے ہی بہت غصے میں تھیں، اگر اس نے مجھ پہ غصہ کیا تو پھر میرا راز کھل جانا تھا۔ لیکن میں نے پھر یہی سوچا کہ آج نہیں تو کل امی سے بات میں نے منوانی ہی تو ہے۔ پھر میں نے اپنی امی سے پوچھا امی آپ ویسے کیا کریں گی؟ ابو نے جو کرنا تھا اس نے تو کر لیا، آپ نے دل میں کیا سوچ رکھا ہے؟ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی تمہیں تو میں نے بتایا تھا کہ میں کیا کروں گی۔ اور وہ چودھری ہے نا، ویسے بھی لٹو ہے مجھ پہ، بس میں بھی اس کے ساتھ دن رات جب میرا دل چاہے گا ملوں گی، اور سب کے سامنے ملوں گی، مجھے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ تمہارا ابو تو ویسے بھی نہیں روک سکتا، اور اولاد بھی نہ روکے، اس لیے تو میں نے تم سے بات کی تھی۔ میں نے کہا امی وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر آپ اس چودھری کے ساتھ سب کچھ کریں گی تو پھر محلے والے ہمارے خلاف باتیں کریں گے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میری دکان ہے اور سارے محلے والے میری دکان پر آتے ہیں، وہ تو مجھے باتیں سنا سنا کر ہی مار ڈالیں گے۔ نہیں نہیں امی، اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، اور آپ یہ کام نہ کرنا۔ پھر میری امی نے کہا تم ہی بتاؤ یوسف میں کیا کروں اب، اس عمر میں طلاق تو نہیں لے سکتی، میں طلاق لے لوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ میں نے کہا آپ طلاق نہ لیں، ایک اور مشورہ ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ میری امی نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ بھی اپنی خواہشات کا بندوبست کر لیں، جس طرح ابو اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، جہاں سے اس کا دل کرتا ہے، اس لیے آپ بھی پوری کریں اور کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیں۔ میری امی کہنے لگی میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ میں چودھری صاحب کے ساتھ میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں، کیونکہ وہ ویسے ہی مجھے اچھے لگتے ہیں اور مجھے پسند بھی تو ہے اور وہ مجھے بھی پسند کرتے ہیں۔ کیا پتا اگر چودھری صاحب نے مجھ سے شادی کی تو پھر میں تمہارے ابو سے طلاق لے لوں گی، اور تمہیں پتہ ہے چودھری کی بہت زمینیں ہیں، پھر میں تم لوگوں کو بھی وہاں لے جاؤں گی اور چودھری سے کہہ کے تمہیں ایک اچھا سا کاروبار بھی سٹارٹ کروا دوں گی۔ یہ بات امی کی تو ٹھیک تھی، چودھری تھا تو بہت امیر، ہمارے گاؤں کا سب سے امیر آدمی وہ چودھری ہی تھا، اس چودھری سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اب میں پریشان ہو گیا، میرا دل تو کر رہا تھا کہ میری امی اس چودھری کے ساتھ تعلقات بنا لے، کیونکہ اس سے فائدہ تو ملنے والا تھا، لیکن میرا کام بھی کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں اپنی امی کا بہت دیوانہ تھا۔ میں اسے اٹھتے بیٹھتے دیکھتا تو میرے دل میں عجیب سی بے چینی بھرنے لگتی تھی، جسے میں بھی مٹانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا امی، اس بارے میں آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں، چودھری کے ساتھ تعلقات بنائیں یا نہ بنائیں۔ امی ایک اور مشورہ ہے اگر آپ کو برا نہ لگے۔ تو میری امی کہنے لگی کب سے تو کہہ رہا ہے مشورہ ہے لیکن بتایا نہیں، پہیلیاں کی بجھوا رہے ہو، جو بھی کہنا یوسف کھل کر کہو۔ پھر میں اپنی دل کی بات کرنے ہی والا تھا کہ کنزا ہمارے کمرے میں آئی، اس نے کہا بھائی کھانا بن گیا، آپ لوگ آئیں کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میری امی باہر چلی گئیں پر کنزا روم میں ہی رہی۔ میں باہر نکلنے لگا تو مجھے کہا رکو یوسف میں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بولو۔ اس نے کہا یوسف آج رات کو پتہ ہے نا کہ وہ پٹھان لڑکا آئے گا، اسے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے میں نے، تو پلیز امی اور بہنوں کو جلدی سلا دینا، اور یہ تو جھگڑے والا ماحول تم نے بنا دیا، پتہ نہیں کب سوئیں گے یہ لوگ۔ پھر میں اپنی بہن پر غصہ کرنے لگا،
میں نے کہا جس چیز کی تمہیں بے چینی ہو رہی ہے نا میں سب سمجھ رہا ہوں، میں ہوں بے چینی تیری ختم کر دوں گا، تو مجھے بھی موقع دے۔ اب وہ خاموش ہو گئی، میری بات سمجھ گئی تھی، اور پھر ہم باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن ابھی تک میرے ابو گھر نہیں آئے تھے اور رات کے تقریباً 10 بھی بج گئے تھے۔ امی نے کہا آج میں اسے نہیں آنے دوں گی، جاؤ یوسف دروازے کو تالا لگا کے آؤ، آج اسی رجو کے پاس رہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، موقع اچھا ہے، آج موقع مل جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہن کے ساتھ بھی سکون لے لوں گا اور پھر امی کی بھی ٹرائی کروں گا۔ میں گیا، میں نے تالا اٹھایا اور مین دروازے پہ لگا کے چابی امی کو آ کے دے دی، اور پھر اتنے میں کاشف میرے بھائی کا کراچی سے فون بھی آ گیا۔ ہمارے گھر پہ ایک ہی فون تھا جس کو جو بھی کام ہوتا تھا وہ استعمال کر لیتا تھا۔ کاشف نے جیسے ہی فون کیا حال حوال پوچھنے کے لیے، تو میری چھوٹی بہن سلمہ کاشف کو بتانے لگی کہ آج ابو نے کیا کیا، امی نے جھگڑا کیا۔ کاشف بھی ادھر سے پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں بھی گاؤں آ جاتا ہوں اور مل کے سب ابو کو سبق سکھاتے ہیں کہ اس عمر میں وہ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں۔ پھر میری بہن سلمہ آئی، مجھے فون دیا، کہا بھائی آپ سے بھائی بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے فون پکڑا، میں نے کہا ہاں کاشی۔ اس نے کہا بھائی ابو نے یہ کیا کیا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ کاشف کہنے لگا نہیں بھائی ابو ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور کاشف یہ بھی بول رہا تھا کہ ہماری زمینیں وہ ہم ہی سنبھال لیتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ رجو کے نام کر دیں۔ یہ خیال تو خیر میرے دل میں بھی تھا، اور پھر میں نے کہا کاشف اچھا اب فون بند کر کے ہم گھر والے مشورہ کر لیں، اور پھر تجھے بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو ہم ضرور تجھے بلا لیں گے۔ پھر میں نے فون بند کیا، امی کو کہا امی وہ جو زمینیں ہیں وہ ابا کے ہی رجو کے نام تو نہیں لگا دے گا؟ پھر میری امی غصہ کرنے لگی، کہنے لگی نام لگائے گا تو میں جان سے ہی مار ڈالوں گے، ساری زندگی میں نے اس شخص کی غلامی کی ہے، جو یہ ظلم میرے ساتھ کر رہا ہے میں نے آج تک تمام لوگوں کو نہیں بتایا، برداشت کیے، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں بھی ایسے ہی کروں گی۔ پھر میری امی غصے سے ایک واقعہ بتانے لگی، کہنے لگی میں آج تم کو ایک بات بتاتی ہوں، تمہارے ابو کی اور میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی، اصل میں میرے جو ابو ہیں وہ دکھنے میں تھوڑے کالے کلر کے ہیں، سانولے رنگ کے ہیں۔ امی یہی بتا رہی تھی کہ ویسے تو کالا تھا، میں اس کو پسند تو نہیں کرتی تھی، گھر والوں کی مرضی سے میں نے شادی تو کر لی، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات تمہارے ابو نے جو میرے ساتھ کام کیا یوسف، میں وہ ذکر نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ امی نے کہا چھوڑو اس بات کو۔ پھر میں امی سے کہنے لگا نہیں امی بتائیں نا مجھے کیا کیا تھا ابو نے آپ کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں جان بوجھ کے شریف بن رہا تھا، اصل میں اس طرح کی باتیں کر کے میں اپنی امی کی شرم ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بتائیں نا پھر۔ امی کہنے لگی پہلی رات تمہارے ابو نے میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا، پتہ نہیں اس کے دوستوں نے اسے کون سی دوا کھلا دی تھی، وہ صبح اذانوں تک مجھے کتوں کی طرح نوچتا رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب امی، کیا کرتا رہا؟ امی کہنے لگی اب سمجھ جانا یوسف، ساری بات تو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، بہرحال ہاں مجھے اس نے جہاں سے دل کیا اس طریقے سے کیا جہاں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری امی مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں، آگے اور پیچھے دونوں طرف سے۔ میں بولا ابو نے واقعی ظلم کیا آپ کے ساتھ۔ پھر میری امی کہنے لگی آگے تو سنتے جاؤ اور میرا کلیجہ دیکھو کہ میں نے تمہارے ابو کے ساتھ اتنے سال گزار دیے۔ پھر میں نے کہا ہاں ہاں امی بتاؤ، اور پھر اچانک میری بہن عائشہ آ کے کمرے میں کہنے لگی امی ہم تو سونے جا رہی ہیں، آپ کب سوئیں گی، اور ابو کب آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ پھر میری امی اسے گالیاں دینے لگیں، کہنے لگی ابو نہیں آئیں گے اور اب ان کو آنے بھی نہیں دوں گی۔ خیر وہ چلی گئی، اور پھر میری امی نے وہیں سے بات دوبارہ شروع کی، کہا کہ شادی 1 مہینے بعد تمہارے ابو آئے، مجھے کہا میرے دوست نے دعوت دی ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں کھانے پہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے ابو کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں تو اس کی بیوی بن کر گئی تھی، میں اس لیے ڈر نہیں رہی تھی، میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مغرب کا وقت تھا، ہم بائک پہ بیٹھ کر گئے، ہم کافی دور پہنچے، ایک ویرانے میں ایک طرح ٹائپ گھر بنا ہوا تھا جس کے 2-3 کمرے تھے اور بڑا سا ہال تھا، اس کا گیٹ بھی لگا ہوا تھا اور کچھ جانور بھی بندھے ہوئے تھے۔ جب میں اس گھر میں گئی تو دیکھا کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ پھر تمہارے ابو پتہ ہے مجھ سے کیا کہنے لگے یہاں میرا دوست اکیلا رہتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ میں نے کہا یہاں تم مجھے کیوں لائے ہو اگر وہ اکیلا رہتا ہے؟ یہ تو مجھے گھر بتاتے تو میں آتی بھی نا، ایک تو جنگل اور اکیلا گھر۔ اور پھر پتہ ہے آگے کیا ہوا؟ میری امی بتاتی جا رہی تھی، رو بھی رہی تھی اور میں اسے سنتا جا رہا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگیں پھر ہم 10 منٹ وہیں بیٹھے رہے، 3 بندے ہٹے کٹے اندر آئے، پھر وہ تمہارے باپ کو گلے ملنے لگے، اور پھر ایک بندے نے کوئی چیز تمہارے باپ کو دی، وہ تمہارے باپ نے فوراً سے جیب میں ڈال لی، میں دیکھ نہ پائی کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر میں نے تمہارے ابو سے کہا کہ گھر چلتے ہیں، اس نے کہا
گھر کیوں، صبح چلیں گے۔ آج ساری رات ہم یہیں رہیں گے۔ اور خیریت ہے، میں اتنی رات کو گھر تھوڑی واپس جاؤں گا۔ تمہارے ابو وہیں غصہ کرنے لگے۔ پھر اس کا دوست مجھ سے کہنے لگا، بھابھی جلدی کس بات کی ہے، ابھی تو ہم آئے ہیں، بیٹھتے ہیں، رات کو سین بناتے ہیں، صبح ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے ایسے انداز میں بات کیوں کر رہا تھا۔ اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو نے کیا کیا؟ بہانہ بنا کے باہر نکل گئے، مجھے کہا تم بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ میں وہیں بیٹھی تھی۔ وہ تینوں بندے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں روئی، چیخی، بہت شور کیا، لیکن تمہارے ابو نہ آئے۔ ان تینوں نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تینوں ایک ساتھ مجھ پر ظلم کرتے رہے اور 1 گھنٹہ یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں چیختی چلاتی رہی، کیونکہ وہاں پہ ویرانہ تھا، وہاں پہ صرف ایک ہی گھر تھا، اس کے علاوہ وہاں کوئی گھر نہ تھا، اس لیے میری آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ جب ان تینوں نے باری باری حد پار کر دی تو پھر تمہارے ابو بھی آ گئے۔ جیسے ہی اندر آئے تو میں تمہارے ابو پر پھوٹ پڑی۔ میں نے کہا، بے غیرت، تم مجھے اس کام کے لیے لائے تھے؟ میں نے تمہارے ابو پر اپنا غصہ نکالا اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہو ہی اسی لائق، تمہیں پتہ ہے کہ چودھری صاحب نے مجھے کتنے پیسے دیے ہیں اس کام کے۔ پھر میں تمہارے ابو کو کہنے لگی کہ میں تو تمہاری بیوی تھی، تم نے مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا، تم بے غیرت انسان ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم یہی کام کر لیتے، تم شوہر بننے کے قابل نہیں ہو۔ پھر تمہارے ابو نے ان تینوں بندوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور پھر مجھے کہا کہ ان کو صحیح خوش کرو ورنہ تمہیں آج ہم جان سے مار دیں گے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ پوری رات میرے ساتھ۔ آج مجھے اپنے ابو کا اصل چہرہ معلوم ہوا تھا۔ مجھے پتا تو تھا کہ میرے ابو اس طبیعت کے ہیں، لیکن اتنا گر جائیں گے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ پھر میری امی رو رہی تھیں، میں نے اپنی امی کو گلے لگایا، میں نے کہا امی جتنا آپ پر ظلم ہونا تھا ہو چکا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوگا، ہم ابو کو سبق سکھائیں گے اور ضرور سکھائیں گے۔ پھر میں نے کہا امی اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہوا تو آپ ابا سے طلاق لے لیتی، آپ نے اتنے سال کیوں گزارے؟ میری امی نے کہا کہ میری امی کے گھر والے جو تھے یعنی کہ میرے نانے والے وہ غریب تھے اور جو ابو کے گھر والے تھے وہ تھوڑا امیر تھے۔ میں نے تمہاری نانی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے نصیب میں تھا وہ مل گیا، اب گزارا کرو، اور اس طرح بہت دفعہ ہوا۔ میں نے کہا امی اچھا باقی باتیں بعد میں بتانا کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری بہنیں کمرے میں آ جائیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی نے کہا جی یوسف بتاؤ۔ میں نے کہا امی اصل میں مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، کبھی کبھی تو میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ پھر میری امی کہنے لگیں کہ کھل کے بتاؤ یوسف کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا امی آپ بہت خوبصورت ہیں اور اس میں چودھری کا بھی قصور نہیں ہے، آپ کو جو بھی دکھے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، میں بھی آپ کا دیوانہ ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چودھری سے تعلق نہ بنائے بلکہ مجھ سے بنائے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابو کو ہم اس گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، میں اپنے بہن بھائیوں کو ابو کے خلاف کر دوں گا، بس آپ مجھے خوش رکھیں، میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ میں نے ہمت کر کے اتنی بڑی بات اپنی امی سے بول تو دی تھی، اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں امی کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ پھر میری امی کافی دیر سوچنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، اچھا یوسف ویسے تم نے مشورہ تو اچھا دیا ہے، مجھے تمہاری بات اچھی لگی کہ گھر کی بات گھر میں رہے گی، لیکن پھر بھی تمہارا میرا رشتہ ہے۔ میں نے کہا ہاں امی رشتہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اچھے سے خوش رکھ سکتا ہوں اور کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی، اچھا مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، کل تمہارے ابو کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے اور میں تمہیں اس بارے میں بتاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے یوسف۔ میں نے کہا جی جی بتائیں کیا شرط ہے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی، اگر ہمارا یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو میں تم سے قسم اٹھاؤں گی کہ تم یہ بات باہر کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے کہا کیا بات کرتی ہیں امی، میں اور یہ بات کروں گا؟ آپ کو پتہ ہے اگر یہ باہر پتہ لگ گیا تو لوگ الٹا مجھے برا بھلا کہیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرا مشورہ آپ مان لیں۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور اپنی امی کو اپنے ابو کے خلاف کر دیا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کی میں امید کر رہا تھا۔ میری امی میری باتوں میں آنے لگی تھی۔ پھر میری امی اٹھ کر باہر جانے لگی تو میں نے کہا امی بات سنیں۔ پھر میری امی رک گئیں۔ میں نے جا کر امی کو گلے لگایا اور 2 منٹ ہم اسی طرح کھڑے رہے۔
یقین کریں جو آج سکون مجھے ملا تھا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔